إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینے جب آتا ہے تو مسلمانوں پر ایک خصوصی شوق اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ شوق اور تڑپ ہمیں مسجدوں میں نظر آتی ہے، وہ شوق اور تڑپ ہمیں تراویح کی نماز میں نظر آتی ہے، وہ شوق اور تڑپ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے میں نظر آتی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار میں نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر وہ شوق اور تڑپ ان کو عمرے کی طرف لے کے جاتی ہے، عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے، ذکر کی طرف، اذکار کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں قرآن جن کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق بھی ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی نازل کیا، اس کا ایک خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان سارا دن جو بھوکا پیاسا رہتا ہے دن کو، تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں بھی استعمال کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو اسے استعمال نہیں کرنے دے رہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے تاکہ حضرت انسان کا یہ حیوانی بدن یہ کمزور ہو اور رات کو کھڑے ہو کر یہ قیام اللیل میں، تراویح کی نماز میں، تہجد کی نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنے، تاکہ اس کی روح جو روحانی جسم ہے وہ زندہ ہو، تازہ ہو، اور پھر اگر یہ کام یہ مسلسل 30 دن کر لے گا تو یہ روح زندہ اور تازہ نہ ہوگی بلکہ طاقتور ہو جائے گی، جو پھر پورا سال اس کے حیوانی بدن کو کنٹرول کرے گی، پھر پورا سال اس کو حرام سے بچائے گی، پھر پورا سال اس کو اللہ کی عبادت کرنا آسان لگے گا اور شیطان کی پیروی کرنا مشکل لگے گا۔ اور اگر یہ مہینہ بھی ایسے ہی گزر گیا جیسے عموماً ہمارا گزر جاتا ہے، تو پھر ہمارا سال بھی ویسے ہی گزرے گا جیسے ہمارے سالوں ماہ سال گزرتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، خواتین، حضرات، ہر سال قرآن مجید کے حوالے سے مختلف کوششیں ہوتی ہیں، کہیں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں نماز تراویح کے بعد دورہ ترجمہ قرآن یعنی پورے قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ نماز تراویح کے درمیان خلاصہ ہے، یا پہلے خلاصہ ہے یا بعد خلاصہ ہے، تاکہ لوگ قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں جو مختلف مساجد، مختلف مسالک اور مختلف لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، جو لوگوں تک قرآن کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بھی بدل رہی ہیں۔ انہی میں سے دیکھیں یہ بات بھی کہ قرآن مجید تو اس کا جو علم ہے یا اس کے جو ذخائر ہیں یہ بحر بے کرام ہے، اور ایک گہرے سمندر کی مانند ہے، اس میں تو جو کوئی غوطہ زن ہوگا نئے نئے موتی اس میں سے نکال کر لائے گا۔ ہر دور کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، ہر دور کے لیے قرآن مجید رہنمائی ہے، ہر دور کے لیے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کے زندگی گزارنا ضروری ہے، پھر ہی اس کو دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا جیسے آج ہمارا حال ہے معذرت کے ساتھ، کہ اگر ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق ہے، اور دنیا میں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی ہمیں صرف ناظرہ پڑھنے کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سال رمضان المبارک میں بہت سے دوستوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی، اور ہم نے بھی یہ طے کیا کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک جدید
طرز جو لوگوں نے بیان کیا ہمارے اکابر نے، اس کے اوپر کچھ بات کی جائے، کچھ جو ہے وہ محافل میں بات کی جائے، تو انشاءاللہ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان کا جو نظم جلی ہے اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کا ربط یہ ہوگا، اس کے اندر زمانہ نزول بیان کیا جائے گا، پھر کتابی ربط انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ مضامین اور کچھ جو ہے وہ الفاظ جن کی مناسبت نہیں ہوگی وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، کچھ صورت کا مرکزی مضمون سامنے آ جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ مضامین ہی کی طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نظم جلی یعنی ظاہری صورتیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے، تو آج یکم رمضان المبارک بھی ہے، سورہ فاتحہ سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے، یہ بہت سے نام ہیں جو احادیث میں اس سورت کے حوالے سے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق نے اپنی مخلوق کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کی اور انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا ہے جو انسان کو تجویز کی ہے، جو اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ لو لگا سکتا ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، کچھ چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانہا سبع مثانی والقرآن العظیم الذی آتیتہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ ہی زبور اور فرقان میں ہے، فرقان یعنی قرآن مجید میں۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے، یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ام القرآن ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ ام القرآن یعنی قرآن کی اساس ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ میں نے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھے، پھر ایک بات یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ سورہ فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو چیز مانگے وہ اس کو مل جاتی ہے، ایسا حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اللہ رسول فرماتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، سورہ فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا، وہ سب اسے ملے گا، وہ مل جائے گا۔ اس طرح ایک فضائل کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے مسلم شریف کی کہ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی، ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأوا بحرف منہا الا اوتیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور یعنی نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے،
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت نہ کرے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے، البتہ اس میں ایک ضمنی اختلاف بھی ہے، وہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے دلوں کو تھوڑا وسیع رکھنا چاہیے اور اختلافات کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے، اور اختلافات کے ساتھ ہمیں دوسروں کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جھگڑے کا سبب بنانا چاہیے، اور نہ ہی ان کی بنیاد پر نفرتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں 4 ائمہ ہیں، اور ان میں سے 3 ائمہ کی آراء یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کی رائے یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں امام صاحب جب سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے تو مقتدی بھی یعنی نمازی پیچھے پڑھنے والے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ ان کی رائے ہے۔ دوسرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی رائے یہ ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی نمازی خاموشی سے سنے گا، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے اس میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں ایسی ہیں جن میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، تو جب امام اونچی آواز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرے تو مقتدی خاموشی سے سن لے، اور جن رکعات میں امام اونچی آواز میں تلاوت نہ کرے ان رکعات میں مقتدی بھی اپنی تلاوت کر لے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اب جس کو جو رائے پسند ہے اس پر وہ عمل کر لے، اور دوسروں کے لیے محبت کا پہلو اپنے سامنے رکھے۔ اس صورت کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے، اور آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے قبول کر، اے اللہ تو قبول کر، اور اس صورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد یہ کہنا چاہیے۔ آمین جب انسان کہہ دیتا ہے تو صحیح مسلم میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے صحیح بخاری میں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے صحیح بخاری کی میں اندر کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں، اس میں بھی ہمارے یہاں ایک اختلاف ہے معمولی سا، اور وہ یہ ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا آہستہ کہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں۔ جس کو جو پسند ہے، جس کی رائے میں وزن نظر آتا ہے، وہ اس طرح کہہ لے۔ جو اونچی آمین کہنا چاہتا ہے وہ اونچا کہہ لے، جو آہستہ کہنا چاہتا ہے وہ آہستہ کر لے۔ آہستہ کہنے والے اونچی کہنے والوں کا احترام اور محبت کرے، اور اونچی کہنے والے آہستہ کہنے والوں کا احترام اور محبت کرے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے جی، اس کا کتابی ربط کیا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور وہاں پہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ الفاظ تھے توحید ربوبیت سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، رب کی کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ اور جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کا بھی آغاز رب کی ربوبیت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے جب احساس ربوبیت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں حمد اور شکر جنم لیتے ہیں۔ یہ فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، جب انسان رب کو پہچان لے گا جو رب العالمین ہے، تو اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ شکر اور اللہ کی حمد نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس سورت کا جو اہم کلیدی الفاظ ہیں اور کچھ مضامین ہیں اس کا تذکرہ
پہلا لفظ تو اس میں الحمد، تعریف اور ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف، شکر اور ثنا کے جذبے کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے اس کے ساتھ الحمد للہ۔ الحمد کا لفظ جو للہ کی ترکیب کے ساتھ آیا تو شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوگا، کل شکر کل ثنا اللہ رب العالمین۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، آقا، مالک، یہ مختلف معنوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور رحمان اور رحیم یہ دو لفظ آئے، الرحمن الرحیم۔ رحمان اصل میں فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور الرحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں صفت ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دوام ہے، یعنی ٹوٹتی نہیں ہے، یہ دوام ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کا مستحق بنائے، اور اس کا اصل ظہور قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت۔ مالک یوم الدین، اب یہ جو دین کا لفظ آیا ہے، جزا اور سزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یہ اس کے دن کا بھی مالک ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو جزا اور سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار سمجھ کر اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اور پھر اسی سے مدد مانگی جائے۔ استعین، مدد مانگنا، یہ بھی صرف اللہ سے ہے۔ عبادت کے بہت سے مطالب ہیں، 3 مطلب ہیں، ایک ہے غلامی، ایک ہے اطاعت، اور ایک ہے پرستش۔ اور اللہ کی عبادت ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ غلام جیسے اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا کے سامنے سارے سجود خم ہوتا ہے، ایسے ہی انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام پیش کرے۔ یہ سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب سورہ فاتحہ کا جو نظم جلی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ کے 4 پیراگراف، 4 سینٹنسز ہیں۔ آداب دعا، استحقاق دعا، اصل دعا اور وضاحت دعا، 4۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں، پیراگراف، سینٹنس بیان کیے ہیں۔ آداب دعا، دعا کے آداب کیا ہے، استحقاق دعا اور اصل دعا کیا ہے، اور وضاحت دعا۔ تو جو پہلا گراف ہے یا پہلا سینٹنس ہے، پہلا جملہ ہے، وہ آیات 1 تا 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب دعا بیان کی ہے، یعنی دعا سے پہلے انسان اللہ کی حمد کرے، ثنا کرے، اللہ کے اسماء حسنی ہیں ان کا تذکرہ کرے، ان سے اللہ کو پکارے، یعنی سب سے پہلے اللہ کو رب تو مانے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار تو کرے، پھر ربانیت کا اقرار کرے، پھر رحمیت کا، اللہ کی رحمانیت کا اقرار کرے، پھر اللہ کی ملکیت کا اقرار کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ پہلا کیا سینٹنس آداب دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لیا، اللہ تعالیٰ کو رحیم مان لیا، اللہ تعالیٰ کو مالک مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مان لے تو پھر انسان صحیح غلام بن جاتا ہے۔ پھر اب اللہ سے اگلا جو جملہ ہے، آیت نمبر 5، یہ ہے استحقاق دعا۔ اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں دعا مانگنے کا استحقاق ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں،
اسی کے غلام اور ملازم ہیں، اس لیے کسی اور ہستی کی بجائے اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے معبود ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرنے کے نتیجے میں انسان کو اس سے استعانت یعنی طلب کرنے کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھ عطا فرمائے۔ پھر جو تیسرا پیراگراف ہے وہ ہے آیت نمبر 6، جو اصل دعا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کیا ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ یہ اصل میں ایک جامع دعا ہے، مضبوط دعا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید کا راستہ، اللہ تک پہنچانے کا راستہ، قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل راستہ، اسی راستے پر مرتے دم تک چلتے رہنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ابدی جنت کے لیے۔ تو پھر انسان آخری دم تک چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرتے ہیں۔ یہ بڑی مضبوط دعا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ کیا میری اور آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے؟ کیا جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ہے اس کا چوتھا پیراگراف، اور یہ اس کا آخری پیراگراف ہے۔ اس کے اندر وضاحت دعا ہے، اور یہ ایجابی اور سلبی دونوں طریقوں سے ہے۔ صراط المستقیم ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ مغضوب علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے انعام یافتہ یعنی تیرے انبیاء، یعنی تیرے صدیق لوگ، یعنی تیرے شہداء لوگ اور تیرے صالحین، ان کے پیچھے ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور ہم پھر اس کے ساتھ ہی مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو قسم کے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ ایک مغضوب، یہ جو قوم ہے اس کے راستے پہ نہ چلانا، یہ ہے یہود، یہ یہود اللہ کی مغضوب قوم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے اللہ کی ان پر لعنت ہے، غضب ہے۔ اور ضالین گمراہ لوگ، جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے، اپنی نبی کی محبت میں غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اے اللہ ہمیں ان دو گروہوں کے راستے پہ نہ چلانا، نہ ہی یہود جیسا طرز عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم دین کے اندر جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، دین کا مذاق بنا لیں، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح ہمیں جو ہے وہ چلانا کہ ہم اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیں۔ کتنی عظیم دعا ہے جو میں اور آپ مانگتے ہیں۔ اب آخری بات اس سورت کے حوالے سے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ دیکھیں اصل دعا جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، یعنی اپنے خالق، اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، ایک التجا ہے کہ وہ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق بن سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔